بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ہم لوگوں کو کچھ ایسے مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے جنہیں آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، مگر انہیں حل کرنے کی معاشرتی قوت سے کوشش نہیں کی گئی۔ میری مراد یہ ہے کہ جیسے مسئلہ ایک ہے کہ دینداری کے تقاضے کیا ہیں، ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے اپنے مزاج، کردار اور انفرادیت کے لحاظ سے، انفرادی سطح پر، اور وہ کیسا ہوتا ہے اپنے معاشرتی وجود میں، اخلاقی وجود میں، اور پھر تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ جس معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، یعنی مسلم سوسائٹی کا ایک فرد ہے، تو خود وہ معاشرہ اس کو اچھا مسلمان بنانے میں کتنی مدد فراہم کرتا ہے، کتنا سازگار ماحول اسے پرووائیڈڈ رکھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت سادہ اور بہت فطری ہیں۔ مسلمان ہونے کے کچھ انفرادی اخلاقی، کرداری احوال ہیں، افعال ہیں، نفسیات ہے۔ تو اسی طرح مسلمان ہونے کی ایک سماجیات بھی ہے۔ تو اس سے سمجھنے میں، اس کی ضرورت محسوس کرنے میں، ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی کمی کا شکار نہیں ہیں، کسی بھی غلطی کا شکار نہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ پیغام ہے جس کی آدھی ساخت حکم کی طرح ہے اور آدھا حصہ جیسے کلمہ کن کی طرح ہے۔ یعنی اسلام تقریباً اپنے نصف میں اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے ایک اتھارٹیٹیو انداز رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی بھی خطاب اپنے بندے سے، چاہے وہ محبت سے ہو، رحمت سے ہو یا جلال سے ہو، حاکمیت کے زور کے ساتھ ہو، اس کے اللہ ہونے کی وجہ سے، اس کے مالک مطلق ہونے کی وجہ سے، اس کے خطاب کی ہر صورت تحکمانہ ہوگی۔ مطلب وہ اتنا بڑا ہے اور ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ہم سے شفقت سے بھی کلام فرمائے گا، تو اس کی بڑائی اس مشفقانہ کلام کی ساخت کو حاکمانہ بھی بنائے گی۔ تو اس کا مطلب اس کا ایک بہت بڑا ثبوت بھی ہے، ہمارے تجربے میں بھی انشاءاللہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے التفات کا کوئی اظہار، اللہ کی طرف سے رحمت کی انتہا کو ایکسپریس کرتا ہوا اس کا کوئی بھی کلام ہمیں اللہ کی حیبت سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے غافل نہیں کرتا۔ یعنی وہ جتنا بھی خوش ہو کر اپنی خوشی کا ہم سے اظہار فرماتے، اس خوشی کے اظہار پر بہت مطلب فرحت اور فخر محسوس کرتے ہوئے بھی
ہم اپنی حد میں رہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو ماننے اور اللہ سے تعلق میں لازمی طور پر اس کی خشیت کو جس طرح ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس کی عظمت کو جس طرح سامنے رکھنا لازم ہے، ہم اس کی وہ خشیت اور وہ لازمی عظمت کو فراموش کر دیتے ہوں ذہنی طور پر یا احساسات کی سطح پر، اور پھر اس سے کسی ایک ایسی نئی بے تکلفی کا دروازہ خود پر کھلتے ہوئے محسوس کرتے ہوں، جو بے تکلفی ہم جنسوں کے درمیان، برابر کے لوگوں کے درمیان، یا مراتب کا کم فرق رکھنے والے چھوٹے بڑوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ہم ایسی بے تکلفی کا اللہ کے حضور میں مطلب سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ماحول میں بھی ہم اس کے جلال کی لپٹ کو اپنے قلب سے خارج نہیں محسوس کر سکتے، جہاں وہ اپنی رحمت اور شفقت کا انتہائی یقینی اظہار فرما رہا ہو۔ کیونکہ اگر اللہ کی رحمت اس کے جلال کا پردہ بن سکے، اس کے جلال کو بھلا دینے کا سبب، یا اس کے جلال کو، اس کی عظمت اور بزرگی کو معطل کر دینے کی وجہ بن جائے، تو وہ اللہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس کی ہر شان میں، جس کی ہر صفت میں، جس کے ہر فعل میں اس کی ذاتی عظمت و جلال کا اظہار اس صفت کے ساتھ مخصوص معانی اور کیفیات پر غالب رہے۔ تو یہ اس پہلو سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دین اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلمات کا مجموعہ ہے، اور اس وجہ سے اس کی ایک بناوٹ جلالی ہے، حاکمانہ ہے۔ یعنی حاکمانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اس کا جو بھی مفہوم ہے، ہم خود کو پوری رضامندی اور آمادگی کے ساتھ اس مفہوم میں ڈھالنے پر تیار پاتے ہیں، چاہے وہ مفہوم یعنی وہ حکم ہمیں تکلیف اٹھانے کا پابند بنا رہا ہو، چاہے وہ حکم ہمیں شاباشی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بات ڈانٹ کی شکل میں ہو، ہر صورت میں ہم اپنے آپ کو پوری طرح تیار پاتے ہیں کہ اپنی خواہش وغیرہ کی ملاوٹ کیے بغیر اس حکم سے ایک سازگاری اور مناسبت پیدا کریں، اس حکم کے سامنے اپنی جو بندگی کی یعنی مطلق بندگی کی سر سے پاؤں تک تابع فرمان ہونے کی پوزیشن کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ تو جو دین اللہ کا ایسا اظہار ہے کہ جس اظہار کا ہدف بن کر، جس اظہار کا مخاطب بن کر میں خود کو بھی اپنے یعنی اپنے بندے ہونے کی سطح پر اپنے لیے رکاوٹ اور ملاوٹ سمجھنے لگتا ہوں۔ یعنی میں خود کو ایسا دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی ایک جز اس حکم سے عدم مناسبت میں ہو، اس حکم سے مغایرت میں ہو، اس حکم سے وحشت میں ہو، اس حکم پر احتجاج کی حالت میں ہو، اس حکم کی زبردستی تعویل کرنے پر
آمادہ ہو. تو یہ جو ہے یہ دین کی ایک بنیادی بناوٹ ہے کہ اس کی ساخت حکم جیسی ہے. لیکن اگر دین سارے کا سارا حکم الہی کی ساخت میں ہوتا تو بندے کا اختیار جو ہے وہ جبر میں بدل جاتا، اور اللہ کو ماننا، مطلب یہ کہ اللہ کو ماننا اللہ کو نہ ماننے کی صلاحیت کے ساتھ نہ ہوتا. اب اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ وہ نیک مجھے دیکھنا چاہتا ہے، برائی کی قدرت دے کر وہ مجھے ایمان لاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، انکار کی صلاحیت میرے اندر داخل کر کے، اور انکار اور اقرار دونوں کی صلاحیتیں مساوی حالت میں داخل کر کے، تو پھر بندگی جبر محض تھی. تو جو دین یعنی دین اپنی فارم میں سمجھیں حکم ہے، دین اپنے ایسنس میں کلمہ تخلیق ہے، دین اپنے ایسنس میں کلمہ وجود ہے. یہ مجھے حقیقتاً موجود کرتا ہے. دین سے پہلے میں ایک بایو بینگ ہوں اور حادثتاً یا واقعاً موجود ہوں، ایک واقعے کی طرح موجود. ایک تاریخ اور موت کے چنگل میں پھنسے ہوئے کمزور اور بے بس پرندے کی طرح موجود ہوں، یعنی اپنی بایو بینگ میں. یہ دین ہے جو مجھے آ کر وجود کی صورت کے بعد وجود کی حقیقت عطا فرماتا ہے. یعنی دین وہ اللہ کی طرف سے فراہم کیا گیا واحد وسیلہ ہے جسے اختیار کیے بغیر آدمی موجود نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اپنے وجود کو اسی وجود کی حقیقت کا حامل نہیں بنا سکتا، اس کا مظہر نہیں بنا سکتا. تو یہ جو دین کی جہت ہے، یہ دین اللہ کا نازل فرمودہ کلمہ وجود ہے، اور اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی برکتوں سے وہی اچھی طرح فیضیاب ہو سکتا ہے جو اسے نفس پر بار نہ بننے دے اور اسے اپنی حقیقت کو تک پہنچا دینے والا خدائی نور بنا کے دکھائے. یعنی یہ خدائی نور ہے، اس خدائی نور کو اپنے وجود کی مخفی حقیقت کو اجالنے اور دکھانے والا بنا کر دکھائے. تو یہ جو دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، بتائے ہوئے اور چلوائے ہوئے دین کی یہ جو روح اور یہ جو مزاج ہے، جس نے اس کو اپنے حق میں عملاً پا لیا، یعنی جس کے اندر دین کی یہ روح اور یہ مزاج عمل میں آ گئی، وہ دیندار ہے. دیندار کا مطلب ہوتا ہے دین کا کنٹینر بننا، دین کا حامل بننا، دین کو اپنی حقیقت بنا کر اس کا مظہر، اس کا زندہ مظہر بن جانا، یہ ہوتا ہے دیندار آدمی. یہ لفظ ہی سے ظاہر ہے نا، دارندے دین، جو اپنے اندر دین کو سموئے ہوئے ہو،
وہ دیندار ہے جس کا قلب مسلمان ہو، جس کا ذہن مومن ہو، جس کا ارادہ فرما بردار ہو، تو یعنی جس کی ساری جو ساری استعداد ہستی جو ہے وہ مسلمان بننے، عبداللہ بننے میں پورے کمال اور پوری ترتیب اور پورے انٹریکشن کے ساتھ صرف ہو رہی ہو، وہ دیندار ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو ہو سکتا ہے بعض الفاظ بعض لوگوں کے یہ مشکل ہوں، لیکن یہ آئیڈیا یعنی دینداری کی یہ ڈیفینیشن، یہ اجماعی ڈیفینیشن ہے، کسی کے سامنے بھی جا کے کہہ دیجئے تو وہ کہے گا ہاں مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے آدمی واقعی محسوس کرتا ہے کہ میں اب سے پہلے تک حقیقتاً موجود نہیں تھا۔ ایمان لاتے ہی آدمی اس ایکسپیرینس سے گزر جاتا ہے کہ میرے موجود ہونے کی حقیقت تو آج مجھ پر کھلی ہے۔ وہ کیوں کھلی ہے؟ کہ اللہ ہی ہر شے کی حقیقت ہے نا۔ تو اللہ سے تعلق جتنا زندگی اختیار کرتا جائے گا اتنا ہی وجود کا حقیقی ذوق پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور میرا آپ کا موجود ہونا حقیقی اور آتھینٹک بنتا چلا جائے گا۔ تو اس معنی میں عرض یہ کر رہا تھا، دونوں اب دینداری کے ظاہر معنی تابع حکم بھی ہے اور صاحب حال بھی ہے، یعنی مسلمان اللہ کے حکم کا تابع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطیع ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں سے تعلق کے معیاری احوال کا حامل بھی ہے، وہ اللہ کی نشانی بھی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بھی ہے۔ تو ان معنوں میں گویا وہ اس پر اللہ کا ایسا فضل ہوا ہے کہ اس کی تخلیق ثانی کلمہ ہدایت سے ہوئی ہے، کلمہ بندگی سے ہوئی ہے۔ تو یہ آدمی دیندار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں طرح کے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب حال ہے، یعنی ایک مسلمان کو صاحب حال ہونا چاہیے، اور مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مشروط طور پر فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو اس کو اور آسان کر کے کہیں تو مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہونا چاہیے اور ان دونوں سے وفادار رہنا چاہیے۔ تو دینداری اپنی اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر متزلزل وفاداری ہے، ایسی وفاداری جو احساسات کے بھی مرکز میں ہے، ارادے میں بھی روح کی طرح داخل ہے، ذہن کی بھی واحد قوت ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کل متاع وجود اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وفاداری ہے۔ یہ ہے حقیقت وجود کا عمل میں آ جانا، فنکشنل ہو جانا، ریئلائز ہو جانا، کہ میں اللہ سے تعلق کے سب سے بنیادی حال اور ادب کو اپنے اندر سینت کر پروان چڑھانے کی کوششوں کے لائق ہو جاؤں تو میں دیندار ہوں، اور بلا شک و شبہ دیندار ہوں۔ تو
یہ وفادار ہے اللہ کا، وہ دوسرے یہی وفادار اللہ کا فرما بردار۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کا وفادار تو ہو، اللہ سے وفادار تو ہو، مگر نافرمان ہو۔ یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ بندہ فرما برداری بظاہر فرما بردار ہو لیکن اللہ سے وفادار نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا مستقل مرکزی حال نہ رکھتا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب مشکل یہ ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ اس مشکل کا حل تو کوئی کسی کے دسترس سے باہر نہیں ہے، کسی کی سمجھ سے زیادہ نہیں ہے، بالکل سامنے کی بات ہے کہ دینداری کی یہ دونوں روایتیں، دینداری کے یہ دونوں تقاضے، بندگی کی یہ دونوں لازم و ملزوم سطحیں، کیا ہمارے معاشرے کی اقدار سازی میں حاکمانہ انداز سے شریک ہیں، یا ہمارا سماجی نصب العین بندگی کی ان دو منزلوں کو فوکس رکھتا ہے، پیش نظر رکھتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی دوسرا جواب نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بالکل نہیں رکھتا۔ یعنی ہمارے یہاں سماجی خوشحالی اور تمدنی ترقی وغیرہ کے جو بھی تصورات ہیں، ان میں ہمارے دین کو کسی بھی طرح کا کوئی کردار حاصل نہیں۔ تو اب یہ جو ہے مطلب یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہے کہ خود مجھے فرد کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں انتہائی ضروری علموں کا حامل ہونے کے بعد بھی نہ میری شخصیت پر کوئی اثر دین کا پڑ رہا ہے، اور نہ جس معاشرے کا میں ایک رکن ہوں یا جس معاشرے کا میں ایک نمونہ ہوں، وہاں دینداری کوئی قابل قدر ویلیو ہے۔ تو اب اس میں بڑی، یا تو یہ کر لیا جائے، تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ اٹھے، انہوں نے اس نفاق کو تشخیص کیا، اور انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، جن کو لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل اسلام والے، یعنی تانا دیتے ہیں۔ تو پولیٹیکل اسلام والے مطلب ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح تبلیغ والے ہیں، اسی طرح تصوف والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح فتویٰ دینے والے ہیں، فقہا ہیں۔ ان سب کے کاموں کی اصل ورث ہی یہ ہے کہ وہ یہ مشکل ان کے ڈسپلن کے ذریعے سے ان کے ڈسپلن کو اپلائی کر دیا جائے اس کی اسپرٹ کے ساتھ، تو یہ مشکل حل ہو جاتی ہے اور یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب ہم نے سب نے دیکھا کہ ایسی انتہا درجے کی مخلصانہ کوششیں اور روایتیں وہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری غیر سنجیدگی کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اور
ہم نے اپنے احساس جرم کو کم رکھنے کے لیے دینداری کو چند مظاہر تک اور ایک خاص طرح کی دہقانی اور قبائلی معاشرت تک محدود کیے رکھا اور اس پہ اصرار کرنا شروع کر دیا۔ تو مطلب دیندار کون ہوتا ہے؟ جس کی داڑھی ایک قبضے سے زیادہ ہو، جو پگڑی باندھتا ہو، جو مسواک رکھتا ہو، جو پائچے اونچے رکھتا ہو۔ تو اس طرح کی کچھ اور علامتیں بنا لیجیے کہ جو مسجد میں جا کے باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہو، جو لوگوں کو واعظ کہتا ہو، اور جو زندگی کے قبائلی یا ایک خاص طرح کے کلچر کو محفوظ رکھنے پر اصرار کرتا ہو۔ تو یہ مطلب یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب باتیں کافی نہیں ہیں، اور کافی کیا، مضر اس لیے یہ کافی ہی نہیں بلکہ مضر ثابت ہوئی ہیں، اور ان کا ضرر یہ ہے کہ انہوں نے دین کی پوری اسکیم سے لا تعلقی اختیار کر رکھی ہے۔ یعنی یہ دین کو اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ یہ مجھے کسی خاص لباس تک محدود کر دے، کسی خاص کلچر کو سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے، اس تک محدود ہو جائے۔ یہ اس لیے تھوڑی آیا تھا، یہ تو ایک آفاقی دین ہے جو دنیا کو آخرت کا ایک صوبہ ایکسپیرینس کروا دیتا ہے۔ تو اگر آخرت کی پریزنس اتنی قوی نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میری زندگی چلانے والے احساسات اور خواہشات آخرت سے میچ کرتی رہیں، پھر کیا دینداری، داڑھی رکھو نہ رکھو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور مطلب آج اسی ایک مسئلے پر، کیونکہ یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، لیکن اس ایک بات کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دینداری کا جو دیندار آدمی کا جو تصور رکھتے ہیں، دیندار آدمی کا جو خاکہ بنانے کو کہا جائے تو ہماری اکثریت وہی خاکہ بنائے گی، وہ دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ اب میں طبعاً روایتی آدمی ہوں، میں طبعاً اسلاف سے نسبت کو اپنا مطلب حفاظتی نظام سمجھتا ہوں، میں بالکل روایتی انداز میں رہتا ہوں، لیکن اس خبط میں مبتلا نہیں ہوں کہ یہ دین کا اٹل تقاضا ہے، اور مجھ جیسا نہ دکھنے والا مجھ اتنا دیندار نہیں ہے۔ مشکل یہ ہو گئی کہ دین کے بعض ظواہر کو، جن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ظواہر کی حیثیت سے بھی نہیں پہنچتی، ان میں سے اکثر کی، تو ان ظواہر کو دین کے اظہار اور دینداری کی مستقل علامات کی حیثیت دے کر ہم نے اب دین کو گویا انسانی احساسات، انسانی زندگی سے لا تعلق، irrelevant اور ineffective بنا دیا ہے۔ اب آج کے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص طرح کا اگر حلیہ اسلام میں لانے کی شرط بنا کر پیش کیا جائے،
یا دینداری میں کسی کمال کی حیثیت سے بتایا جائے تو لوگوں کو عجیب عجیب طرح کے احساس ہوتے ہیں، اور ان میں مثال طور پہ ایک احساس یہ ہے کہ یہ دین تو پھر مطلب دہقانوں کا ہے، قبائلیوں کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اسی اعتبار سے جو آدمی جتنا دیندار ہے اتنا ہی زیادہ ضدی ہے، اتنا ہی زیادہ غبی ہے، اتنا ہی زیادہ خود پسند ہے، اور جو ذرا سنجیدہ ہے دینداری کے غلط تصور میں گھرا ہونے کے باوجود دینداری میں سنجیدگی رکھتا ہے، تو وہ ڈپریشن میں اور دماغی عوارض کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خود کو مسفٹ دیکھنے لگتا ہے، وہ خود احساس کمتری مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے چاروں طرف ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک بھیانک صورت یہ ہے کہ معاشرہ اور اس کی تشکیل کرنے والا اور معاشرتی نظام چلانے والا کوئی ادارہ بھی وہ دیندار بننے کی دعوت نہیں دیتا، اس میں مدد نہیں کرتا۔ اور جہاں ہم دیندار بننے کے لیے اپنی دینداری کی حفاظت میں اپنی کمک حاصل کرنے کے لیے جس طرف دیکھتے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ کلچر اور دین میں فرق مٹا دیا، یا بعض ظواہر کو پر ایسا اصرار کر دیا کہ دینداری کے جو اصلی اور حقیقی لوازم ہیں وہ ہماری نظروں سے جیسے اوجھل سے ہو گئے ہیں، غائب سے ہو گئے ہیں، اور وہ غائب ایسے ہوئے ہیں کہ اب ان کے لیے ان کی کوئی ذوقی قبولیت بھی نہیں رہ گئی، ان کی کوئی ذہنی طلب بھی نہیں رہ گئی، ان سے ہماری قلبی مناسبت بھی نہیں رہ گئی، اور ہماری مذہبی جو کیفیات ہیں ان کیفیات میں ایک ایسا بگاڑ اس وجہ سے، اس عدم مناسبت سے پیدا ہوا کہ ہم جن کیفیات میں خود کو بڑا بنانے کا سامان موجود ہوتا ہے انہیں روحانی سمجھتے ہیں، اور جن احساسات میں دوسروں کی تحقیر پائی جائے انہیں دینی جانتے ہیں۔ تو خاصے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اب میری سمجھ میں یہی آتا ہے، جس کا میں مطلب یہ بہت لمبا پروگرام ہے اگر کوئی کرے تو، لیکن اس کا ایک آغاز، ایک ہمبل سا عاجزانہ سا آغاز، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے، اپنی ذات میں خود کو، اپنے آپ سے ہر گناہ ایکسپیکٹ کرو، مطلب اپنا کوئی ایسا تصور نہ باندھو جو معصومیت کا ہو، بس غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، ہوتے بھی رہیں گے۔ تو سمجھے یہ ایک خود پسندی کا علاج بتا رہا ہوں جو ایک خاص حلقے پر مسلط ہے۔ تو مجھ سے غلطی بھی ہوگی، مجھ سے گناہ بھی ہوں گے، اور یہ غلطی اور گناہ میرے انسان ہونے کا ثبوت ہیں، میرے زندہ ہونے کا ثبوت ہیں، میرے کمزور ہونے کا ثبوت ہیں، اور اگر ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو میرے سچے اور مخلص ہونے کا بھی انشاءاللہ یہ ثبوت۔ تو ان غلطیوں سے میرا استغفار سچا ہے، ان گناہوں سے میری توبہ میں روح دوڑ رہی، تو اس کو اپنے آپ سے مکمل طور پر یقین رکھیں کہ میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، مجھ سے غلطی نہ ہو، وہ ہونی ہے، ہو کر رہے گی،
بس صرف غلطی ہو جانے کے بعد میری ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ رو پیٹ کے توبہ کر لوں، اللہ سے توفیق طلب کروں کہ آئندہ اس سے حفاظت ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہوتی بھی رہے تو آخرت میں معاف ہو جائے۔ بس دعا کیا کرو کہ یا اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو، یہ میں اس قابل کہاں کہ میں اس طرح کی فرمائشیں کروں، لیکن یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہونے دینا جو آخرت میں معاف نہ ہو۔ بس بہت زبردست ہے اگر آج ہم لوگوں کو بشارت مل جائے کہ تم اے گناہ گارو، تم سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہونے دیا جائے گا جو آخرت میں بخشا نہ جائے، یہ تو درجہ ولایت ہے، یہ تو قطبیت اور غوثیت سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ تو ایک تو یہ، اس سے انشاءاللہ ایک بیسک ہیوملٹی، یعنی جو ہمارے اخلاق ہیں عاجزی کے، وہ استغفار اور نفس کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ ہم استغفار میں سچے رہیں گے، گہرے رہیں گے، اور ہماری توبہ جو ہے ہم ایسے ناچیزوں کمزوروں کو وہ اللہ کے قرب میں لے جانے کا انشاءاللہ وسیلہ بنے گی، اللہ کی خوشنودی کے حصول کا انشاءاللہ ذریعہ بنے۔ تو اپنے کو دیکھو تو گناہ یقینی ہے، نیکی اعتباری ہے۔ اللہ کو دیکھو تو گناہ بھی حقیقی ہے، مغفرت بھی حقیقی، گناہ کچھ نہیں ہے، مغفرت بہت بڑی ہے، وغیرہ۔ تو ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ کڑنے اور مایوس ہونے سے نجات مل جائے گی۔ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی تو کوششیں کر لی، فلاں گناہ چھوٹا نہیں، تو اب یہ تکلف ختم کرو، یہ اداکاری ختم کرو۔ وہ اپنے آپ پر طرح طرح کے شبہات باندھنے لگتے ہیں کہ ہم منافق ہیں، یا اس سے آگے لوگ بڑھ جاتے ہیں کہ دین قابل عمل ہی نہیں ہے۔ تو بالکل ریئلسٹک اپنے ساتھ رہیں، گناہ مجھ سے ہو گئے اور گناہ ہوں گے تو بس اللہ نے استغفار مجھے سکھا رکھا ہے، وہ کرتا رہوں گا، بس ٹھیک۔ تو ایک تو یہ، تو انشاءاللہ اس سے خشکی نہیں پیدا ہوگی، خود پسندی نہیں پیدا ہوگی، سخت دلی نہیں پیدا ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو غفلت نہیں پیدا ہوگی۔ تو دوسرا یہ کہ میں آداب تعلق میں کمال حاصل کرنے کو اپنا مقصود زندگی بنا کر پوری یکسوئی، رغبت اور اشتیاق کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا۔ بس یہ اگر کر لو تو یہ دین جیسے دین اپنے بہترین احوال کے ساتھ ہمارے اندر منتقل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کر لو کہ یا اللہ، جو بھی تعلق میرے لیے نبھانا آپ کی طرف سے ضروری ہے، یا اللہ ان تمام تعلقات کے بنیادی آداب کو بہترین طرح سے نبھانے کی کوشش میں یہ پوری زندگی صرف کر دوں گا، اور میرا ہر عمل جو چاہے بظاہر دینی نہ ہو، میرا ہر عمل اس راستے پر آگے بڑھنے میں میری مدد کرے گا۔ میرا کوئی بھی عمل اس مقصود سے لا تعلق ہو کر وجود میں نہیں آئے گا۔ مقصود کیا ہے کہ ہر تعلق کو نبھاؤں گا بہترین طریقے سے، اللہ کو خوش کر دینے والے جذبے اور ایثار کے ساتھ۔ تو اب یہ بس دین ہے پورا، کہ اللہ سے تعلق ہے اس کو بھی نبھاؤں گا، مخلوق سے تعلق ہے اسے بھی نبھاؤں گا، اپنے نفس سے تعلق ہے اسے بھی نبھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کو ایکسپیکٹ کرنے سے تنہائی اچھی ہوتی ہے، اور تعلق نبھانے سے تنہائی اور معاشرت دونوں گویا ایک روح کے دو قالب بن جاتے ہیں۔
یعنی معاشرہ ہو یا میری انفرادیت ہو، میری تنہائی ہو، ان دونوں کی روح تو تعلق باللہ ہے نا، اور تعلق باللہ کی بنیاد پر سارے نظام تعلقات کو کامیابی سے چلانا، یہ دونوں کی بنیاد ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایکسپیرینس کر لیں گے کہ ایک ہی روح ہے جس نے ہماری معاشرت کو خیر سے بھرا ہوا ہے، ہماری تنہائی کو ذکر سے روشن کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پہلے جس طرح کا لباس آدمی اپنے گھر میں نہیں پہن سکتا تھا، اب اسی لباس میں بلا تکلف مسجد چلا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے تبدیلی جتنی بھی چاہے بری ہو، یہ بہت ہی بری بات ہے، لیکن یہ کہ آپ کو ایک اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی بدذوقی کے پھیلاؤ میں اپنی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے دین کا داعی بنانا ہے، نمائندہ بنانا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے جیسے فرض کی آج سے 200 برس پہلے ہوتا ہوگا۔ اب میں خود اپنے آپ دیکھتا ہوں بہت سی چیزوں میں حساسیت کم ہو گئی ہے، اور وہ کم بھی کوئی جیسے ایک نامعلوم سا جبر ہے، وہ کم ہو گئی جیسے ذہن سے نکل گئی، اور وہ سب چیزیں بہت قیمتی تھیں۔ تو اسی طرح بہت سے لوگوں کے ایسے ہی احوال ہوں گے، ایسے ہی تجربات ہوں گے۔ اس میں پکڑ لیں کہ دین کی روح کیا ہے، اس روح کو مجروح نہیں ہونے دینا۔ باقی کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اللہ بس معاف کرنے والا ہے، اور وہ اونچ نیچ میں کون سا نافرمانی کے جذبے سے کر رہا ہوں، میں تو کمزور کم مطلب ایک دوڑنے والے کی اگر پیٹھ اللہ کی طرف ہے تو وہ نالائق ہے، ایک گرنے والے کا منہ اللہ کی طرف ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ تو بس ہم گرے ہوئے ہیں منہ تو اس طرف ہے نا۔ چلو اتنا ریئلائز کرو پھر آگے بڑھو، تاکہ چیزیں ہمارے باطن میں جڑ پکڑنے لگے، مطلب اپنی عاجزی کا احساس ہو جائے تو بندگی کے کچھ احوال خود بخود داخل ہو جاتے ہیں نفس میں۔ تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو جتنا اللہ سے تعلق ہمارے لیے محسوس ہونے کے عمل میں رہتا ہے، اتنا جو ہے وہ ہم مسلمان ہونے کے نفسیاتی نظام کا نمائندہ بننے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، مسلم نفسیات کے حامل بنتے ہیں، اور جتنا جو ہے وہ تمام تعلقات کو تعلق باللہ کی اساس پر بہترین طریقے سے نبھانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اہتمام وجود میں آتا ہے، تو ویسے جو ہے وہ مسلم معاشرت خود بخود تعمیر ہوتی چلی جاتی۔ تو بھائی ہم نے بہت سارے تجربے کیے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے ماشاءاللہ کیے ہیں، ہماری تہذیب میں کئی ایسے رویے داخل ہو کر گزر گئے ہیں، کئی ایسے تصورات بنے ہیں اور پھر ہمارے حافظے اور عمل سے نکل گئے۔ تو اب اگر مطلب ہم نے زاہدانہ اصول پہ بھی چل کے دیکھا معاشرے کے، چلو کسی ایک چھوٹے سے پاکٹ میں سے ہم نے عاشقانہ زندگی بھی گزاری، ہم نے عارف بننے کے بھی مظاہرے کیے، عالم بننے کے بھی مظاہرے، مجاہدانہ روایت کا بھی احیاء کیا، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی مخلص اور بہت ہی قابل اور اہلیت رکھنے والے لوگوں کا شعار بن جانے کے باوجود معاشرے کی بے حسی کی وجہ سے کوئی تہذیبی قدر نہ بن سکی۔ اب بھائی اب چلو عارف بن گئے، زاہد بن گئے،
اب اللہ کے لیے عاجزانہ زندگی گزارنا سیکھو. تو جو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے عاجزانہ زندگی گزاریں. تو اللہ نصیب فرما دے مجھے بھی آپ کو بھی، اور اللہ ان ساری خرابیوں کا، ان سارے بحرانوں کا ازالہ فرمائے جو ہماری ہی نادانستگی اور غفلت سے ہمارے اندر پیدا ہو کر اب ہم پر مسلط ہیں. آمین. وصلی اللہ علی نبی الامین.